خوبصورت سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی محبت میں سرشار راولپنڈی کی کیلیگرافی آرٹسٹ امارہ افشین، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کے 2 نسخے لکھے ہیں، ان نسخوں کو امارہ کی خواہش کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کیا گیا ہے۔ امارہ افشین کو 50 سے زائد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز، سرٹیفکیٹس اور میڈل سے نوازا گیا ہے۔ اتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو آپ کام کریں وہ ہدیہ جو ہے وہ کہاں کیا جائے۔ تو آرٹسٹ امارہ افشین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امارہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور ہمارے طرف سے سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے۔ اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا لکھا ہوا ہدیہ ہو مدینے میں، تو کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ انوائٹ کیا۔ اوبویسلی میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک لکھنے کی توفیق دی، اور جو لکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پر مدینہ شریف، مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جگہ پر اپنے دونوں قرآن پاک جو ہے ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، اور میں اگر ایز اے پاکستانی نیشن کی بیٹی کی حیثیت سے کہوں تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قرآن پاک جو ہیں میں مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اچھا امارہ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن پاک کے 2 خوبصورت نسخے، ظاہری سی بات ہے یہ بڑا محنت والا کام بھی ہے اور احتیاط والا کام بھی ہے، مطلب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سینسٹیو ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، تو کتنا اس نے ٹائم کتنا لیا، کتنے ٹائم فریم میں آپ نے یہ چیز مکمل کی؟ سب سے پہلے میں نے اپنا قرآن پاک جو پہلا قلمی نسخہ لکھا تھا وہ میں نے تقریباً 1 سال کے عرصے میں لکھا تھا، اور جو پاکستان میں ایک ریکارڈ بھی تھا، کسی بھی فیمیل نے اس ٹائم پر ایک اتنے کم عرصے میں قرآن پاک نہیں لکھا تھا۔ تو شروع میں تو میں ایک پارہ جو ہے وہ ایک مہینے میں بھی ختم کرتی تھی، جب لاسٹ ڈیز آ گئے تو میں نے 2 دن میں بھی ایک پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح جب میں عمرہ کرنے گئی تو میں نے سیکنڈ جو قلمی اپنا قرآنی نسخہ ہے وہ میں نے وہیں پر بیٹھ کر جو ہے اس کو لکھنے کا آغاز کیا، اور بہت سا حصہ جو ہے وہ میں نے مسجد الحرم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طائف میں اور مختلف جتنی بھی زیارت مقامات ہیں وہاں پر لکھا۔ خاص طور پر جو غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات، تو میں نے وہیں پر بیٹھ کر وہی آیات جو ہیں وہ غار حرا میں لکھی اور اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا الحمدللہ۔ جبل رحمت ہو گئی، اس کے علاوہ حتیم جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہاں پر نفل پڑھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک جو ہے یہاں لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے حتیم کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ بیٹھ کر لکھا الحمدللہ۔ اور اسی طرح پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صفا مروہ مزدلفہ جتنی بھی جگہوں پہ پھر میں زیارت کرنے جاتی تھی وہاں پر لکھا، ایون کہ جہاں پہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی میں نے وہیں پر بیٹھ کے سورہ فتح جو ہے وہ لکھی۔ پھر اس کے علاوہ طائف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا اور جہاں پر انہوں نے آرام فرمایا، اس جگہ پر بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے قرآن پاک جو ہے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ لکھا الحمدللہ، اور آب زمزم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تحریر کیا تھا، اس میں سیاہی میں شامل کیا تھا۔ بہت زبردست بات ہے ہمارا مجھے یہ بتائیے، آپ یہ کیلیگرافی کب سے کر رہی ہیں، کتنا عرصہ گیا آپ کو کرتے ہوئے یہ؟ ویسے تو بچپن سے ہی میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام جو ہیں وہ مختلف انداز میں لکھتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اندر جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آرٹ جو ہے وہ ہنر کی شکل میں مجھے عطا کیا ہے۔ اسٹڈیز پر ہی فوکس تھا، اسٹڈیز کے بعد جو ہے وہ میں اس فیلڈ میں آئی، میں نے پہلا قرآن پاک لکھا، پھر دوسرا لکھا، پھر دوسرا قرآن پاک جب میں نے لکھا تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کام کو جو ہے وہ اپنی ذات تک ہی نہ رکھا جائے بلکہ دنیا تک بھی اس کو پہنچایا جائے۔ پھر میں نے اس کو سکھانا بھی جو ہے وہ شروع کیا، اور الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ میں 3000 سے زائد خواتین کو جو ہے وہ خطاطی سکھا بھی چکی ہوں الحمدللہ، اور بس اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا گیا الحمدللہ۔
زبردست. اچھا ہمارا اب نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے آگے؟ ہم کیا دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کام تو آپ پہلے کر ہی چکے ہیں، پھر سکھا بھی نہیں ہے. یہ ایک دیا ہوتا ہے نا جو دوسرے دیے سے روشن ہو جاتا ہے اور پھر یہ روشنی پھیلتی رہتی ہے. ہاں آپ سکھا بھی رہی ہیں. تو اب آگے نیکسٹ فردر کیا ہے؟ کیا کس چیز پہ کام کر رہی ہیں آپ؟ ابھی میں اپنا الحمدللہ تیسرا قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں، اور یہ چونکہ بڑے سائز کا قرآن پاک ہے اور اس میں ٹرکش آرٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، اور تقریباً اس کے ایک پیج کو تیار کرنے میں 3 سے 4 دن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. تو وہ میرا آج کل جو ہے وہ اس پہ میرا سارا فوکس ہے کہ میرا تیسرا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اس کے علاوہ میں اپنی مختلف پینٹنگز اور کیلیگرافیز جو ہیں وہ فن پارے وغیرہ بناتی رہتی ہوں، اور اس کی پاکستان میں بھی اور مختلف ورچولی جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے ایگزیبیشنز کرواتی ہوں ان فن پاروں کی. تو اسی وجہ سے تقریباً 50 سے زائد ممالک سے مجھے اب تک جو ہیں وہ ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس وغیرہ میرے کام کے حوالے سے مجھے مل چکے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور ہم آپ کو آل دا بیسٹ وش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جو اللہ نے آپ کو ایک آرٹ دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں وسعت عطا کرے. آمین. اور اسی طرح آپ جو ہے یہ کام کرتی رہیں، اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بنتی رہیں، اور اسی طرح یہ خوبصورت کام کرتی رہیں. بہت شکریہ ہمارا